بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین تھے، خدا کے محبوب تھے، ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی کہ جن کو وہ بضعۃ الرسول کہا کرتے تھے اور جن کے احترام میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے، ان کے حق کو غصب کر لیا گیا۔ آخر کیا ہوا کہ فدق کو غصب کر لیا گیا؟ لیکن فدق کے بارے میں سوال کرنے سے تاریخ اسلام کے بہت سے ایسے سوالات کہ جن کو چھپایا گیا ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ سوال جو اسلام کے پیروکاروں، جو اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تاریخ اسلام کا یہ کڑوا سوال، کیوں خدائے متعال نے اپنی کتاب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب کو منافق کا خطاب دیا ہے؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ۔ کیوں خداوند متعال اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ؟ کیا نفاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ سامنے سے خود کو مسلمان بتاتے ہیں در حالانکہ باطن میں وہ کافر ہوتے ہیں؟ جب ذات پروردگار نے رسول خدا کے بعض اصحاب کو منافق کہا ہے تو کیا انسان منافق کی پیروی اور اتباع کر کے ہدایت پا سکتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تمام صحابہ کو جیش اسامہ کے ساتھ جانے کا حکم دیا تو کیوں بعض اصحاب نہیں گئے؟ کیا رسول خدا نے جیش اسامہ کے ساتھ نہ جانے والوں پر لعنت نہیں کی؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر وقت اپنے اصحاب جو ان کے ارد گرد جمع تھے ان سے قلم مانگا کہ میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں، میرے بعد تم گمراہ نہ ہو اور ہدایت پاؤ، تو وہ کون تھا جس نے قلم دینے سے منع کیا؟ کیا قرآن کی روح سے رسول خدا کے ہر حکم کی اطاعت واجب نہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت کون افراد ان کے پاس جمع تھے اور کون افراد ان کی میت اور نماز جنازہ کو چھوڑ کر سقیفہ میں جا کر جمع ہوئے؟ آخر کیوں رسول خدا کے اکلوتے داماد کہ جن کو رسول خدا نے اپنی جانشینی دی تھی وہ سقیفہ میں موجود نہیں تھے؟ کیا رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو تمہارے درمیان اپنا خلیفہ نہیں چھوڑ سکتا؟ آخر کیوں لوگوں نے غدیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ کر اپنی خلافت کا اعلان کیا؟ خلافت کی حکومت تشکیل پاتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ آخر کیوں ارث کے نام سے ان سے لے لیا جاتا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، آخر کیوں مسجد میں ان کو جھٹلایا گیا؟ کیوں خطبہ فدق کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اور خطبہ فدق کا مخاطب کون تھا؟ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آنے والے کون لوگ تھے؟ اور وہ کون تھا کہ جس نے جناب زہرا کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا؟ کون جناب محسن کی شہادت کا باعث بنا اور کس نے جناب سیدہ کو شہید کیا؟ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے آخر ایام میں کن لوگوں سے ملاقات کو منع کیا اور ان کو بھی ملاقات کرنے کی اجازت نہ دی؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیوں اپنے لیے بیت الاحزان بنایا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کیوں بار بار یہ اشعار دہرایا کرتی تھیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا؟ آخر وہ کون سے مصائب تھے؟ آخر کیوں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ وصیت فرمائی کہ غسلنی باللیل حنتنی باللیل کفنی باللیل ودفنی باللیل؟ اے علی، مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں حنوط کرنا، مجھے رات میں کفن پہنانا اور رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا۔ مسلمانوں، خدا پر یقین رکھنے والوں، نبی کی نبوت پر ایمان رکھنے والوں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، آخر کیوں آج تک دختر پیمبر اسلام کی قبر پوشیدہ ہے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں کہ جب ہم فدق کا نام لیتے ہیں تو یہ سوال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب پر ضروری ہے کہ وہ ان سوالات کے جوابات کو تلاش کرے۔